قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، تو میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ آخر کیا بات ہے کہ جس کی بنا پر یہ عبداللہ بن مبارک ہم سب پر فائق ہے اور لوگوں میں شہرت کی اس بلند مقام پر پہنچ گئے ہیں، یوں تو وہ بھی ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ یہی حال روزہ اور جہاد حج کا بھی ہے، پھر آخر ان میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ میں ایسی سوچ میں تھا کہ ایک مرتبہ ہم ملک شام کے راستے میں ایک گھر میں کھانا کھانے بیٹھ گئے، اچانک چراغ گل ہو گیا، ہم میں سے ایک ساتھی باہر چراغ لینے گیا، جب وہ چراغ لے کر واپس آیا اور چراغ کی روشنی میں میری نظر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی پوری داڑھی آنسوؤں سے تر رہے۔ یہ دیکھ کر میں نے سمجھ لیا کہ اسی خوف و خشیت کی وجہ سے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام و مقبولیت حاصل ہوا ہے۔ شاید انہوں نے اندھیرے سے قیامت کے اندھیریوں کا تصور کر لیا ہوگا، جس کی بنا پر رقت طاری ہو گئی ہوگی۔ مقبولیت عند اللہ کے لیے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا لازم ہے۔ بغیر خوف و خشیت کے انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اور جو گناہوں سے نہ بچ سکے وہ خواہ کتنا ہی مقبولیت کا ڈھونگ رچا ہے، جی حقیقی مقبولیت کی ہوا بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ خوف و خشیت نہایت قابل قدر ہے۔ قرآن کریم میں اہل جنت کے جو اہم صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں خوف و خشیت کی صفت بھی بیان ہے۔ سورہ نازعات میں فرمایا گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوگا اور نفس کو خواہشوں سے روکتا ہوگا سو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اور فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ عالم وہ شخص ہے جو خلوت اور جلوت میں اللہ سے ڈرے، اور جس چیز کی اللہ نے ترغیب دی ہے وہ اس کو مرغوب ہو، اور جو چیز کی نزدیک مبغوض ہو، اللہ کے نزدیک جو چیز مقبوض ہو اس کو اس سے نفرت ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بہت سی باتیں بیان کرنے کا نام یہ علم نہیں ہے، بلکہ علم وہ ہے جس کے ساتھ خشیت کی زیادتی ہو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ اللہ کا خوف ہی انسان کو عبادت کا حوصلہ اور قوت بخشتا ہے۔ آج ہمیں اللہ کا کہاں خوف ہے؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم نماز جو ہے چھوڑتے ہیں، یہ اللہ کا ہمیں خوف نہیں ہے کہ اللہ ہمیں کل قیامت کے دن پکڑیں گے کہ آپ نے عصر کی نماز چھوڑی ہے، فجر کی نماز چھوڑی ہے، ظہر کی نماز چھوڑی ہے، مغرب کی نماز چھوڑی ہے، عشاء کی نماز چھوڑی ہے۔ جی ہم اذانیں اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور نمازوں کو ہم جاتے نہیں ہیں۔ جی ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے جی نورانیت پیدا ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہر چیز کا ہمیں علم ہونے کے باوجود ہم اللہ سے خوف نہیں کھاتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جی اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقبول بنا دیتے ہیں۔